یہ جو گرین پاکستان انیشیٹو ہے ایک اچھا منصوبہ ہے جتنی اس کی ڈیٹیلز میں نے پڑھی ہیں. ہم کیوں اس طرح سے اگر ماضی کی حکومتوں کو دیکھیں تو اتنا زیادہ غفلت کا شکار رہے ہیں اس طرف کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے زرعی ملک ہونے کے باوجود. 60s میں جو گرین ریولوشن آیا تھا اس کے بعد اس پر کوئی کام نہیں ہوا. آپ کس کو سمجھتے ہیں اس کا ذمہ دار؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ابھی انٹرو میں فرما رہی تھی کہ دس از یور فرسٹ پروگرام گرین پاکستان کے اوپر. جی تو میرے خیال میں یہ بڑا ریلیونٹ سوال ہے آپ کا. بجائے اس کے کہ ہم بلیم گیم میں جائیں، ہم کہیں کہ جی پچھلی حکومتوں کا یہ قصور ہے، ان سے پچھلی حکومتوں کا. دیکھیں، بات بڑی اس کو ٹھنڈے دل سے سوچنے والی بات ہے کہ ہر پاکستانی یہ کلیم کرتا ہے کہ وی آر اے ایگرو بیسڈ اکانومی. جب آپ کی اکانومی کا انحصار زراعت کے اوپر ہے تو اس کے اوپر اگر کسی بھی حکومت نے غفلت کی ہے تو اس نے ایک تو اپنا نقصان تو کیا ہی کیا ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ نیشنل ایکسچیکر کو کتنا نقصان ہوا ہے. ہم آپ کو نہیں بتا سکتے کہ جب یہ موجودہ پرائم منسٹر صاحب نے ٹیک اوور کیا تھا، فارن ایکسچینج ریزروز کے کیا حالات تھے اور ہماری کراپس کے کیا حالات تھے. وہ سر منڈاتے ہی اولے پڑے. کوئی قسمت کا اس طرح کا چکر تھا کہ پورا سندھ بارشوں میں اور فلڈز میں آ گیا. اسی طریقے سے پنجاب کے کچھ اضلاع آ گئے، کے پی کے بلوچستان کے. اور اس کے باوجود ہم نے سعدیہ جی $2 بلین کی ہم نے گندم امپورٹ کی، بالکل، جو کہ ایک ایگریکلچرل کنٹری کو نہیں کرنی چاہیے. اور اسی طریقے سے آپ اپنے آئل سیڈز کا امپورٹ بل دیکھ لیں پچھلے سال کا، اٹ واز $4.5 بلین. اور اب یہ پیچھے کچھ زیادہ دیر کی بات نہیں ہے. اگر آپ پیچھے جائیں تو ہم نے گندم ایکسپورٹ بھی کی ہے، ہم نے کاٹن بھی ایکسپورٹ کی ہے، آج بھی ہم رائس ایکسپورٹ کر رہے ہیں، میز ایکسپورٹ کر رہے ہیں. آپ کو میں فگرز دوں گا کہ اس قحط کے باوجود کہ جو ہماری نگفتہ بے حالت ہے اس وقت زراعت کی، آپ ملک میں دنیا میں کیا آپ کی گریڈنگ ہے، ویٹ کے حساب سے کیا ہے، کاٹن کے حساب سے کیا ہے، میز کے حساب سے کیا ہے، اسی طریقے سے لائف سٹاک کے حساب سے کیا ہے. لیکن اصل بات جو آپ کا سوال ہے کہ دیکھیں، میں نہیں چاہتا کہ میں کسی سابقہ حکومت کو بلیم کروں. جو ہو گیا ہو گیا. کسان ایک ایسا طبقہ ہے جس کی زمین بھی ادھر رہنی ہے، جس کے ایسٹس بھی ادھر رہنے ہیں. نہ وہ باہر کے ملک میں لے جا سکتا ہے، نہ وہ ٹرانسفر. اس نے یہیں سے اجناس کو بھی اگانا ہے، یہیں سے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، یہیں سے پورے ملک کی آبادی کا پیٹ پالا جاتا ہے. اب انفارچونیٹلی یہ سیکٹر بہت بری طرح اگنور ہوا ہے. اب آپ کو میں کیا بتاؤں کہ ہمارا جو 95% زمین کی ہولڈنگ ہے نا، وہ سعدیہ صاحب اٹ از لیس دین 12 ایکڑ. کسی کی 3 ایکڑ ہے ملکیت، کسی کی 4 ایکڑ ہے، کیونکہ وراثت میں ود دی پیسج آف ٹائم ایک انتقال کے بعد دوسری وراثت، تیسری وراثت. اب ہم آگے ہیں ایکڑوں کے اوپر. اب 3-4 ایکڑ کا مالک جو ہے، اگر آپ اس سے یہ ایکسپیکٹ کرو وہ بیج بھی ڈالے، وہ پیسٹیسائیڈ بھی ڈالے، وہ فرٹیلائزر بھی ڈالے، وہ اپنی ایک بالکل پیورلی پروگریسو گرور بن کر اس ملک میں کاشتکاری کرے، فار ہم اٹ از پریکٹیکلی امپاسبل. آپ نے اچھا کہ آپ نے کسان کا جو ذکر کیا ہے. میں چیمہ صاحب، کیونکہ آئی ایم این آئی وٹنس اس دن سیمینار کے اندر جب بہت زیادہ بڑی تعداد میں کسان موجود تھے اور آپ نے ان کے تمام جو کویشچنز تھے ان کا بڑا تسلی بخش جواب دیا. انفیکٹ آپ کو کافی ان سے داد بھی ملی. سو کسانوں کی بات ہے تو ذرا بتا دیجئے گا کہ اس سے وہ کس طریقے سے مستفید ہوں گے. دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اسی طرف آ رہا ہوں. اب پچھلے سال کا آپ دیکھ لیں کہ پچھلے سال بھی کتنے برے حالات تھے ہماری زراعت کے. ایون دین وی کنٹریبیوٹیڈ 23% ان GDP آف دس کنٹری. اس کے بعد آج بھی آپ کی 37% آپ کی لیبر ایسی ہے جس کو امپلائمنٹ یہ ایگریکلچر سیکٹر دے رہا ہے. اور آلموسٹ کوئی 64% آپ کی پاپولیشن ہے جو ڈیپینڈنٹ ہے ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر. اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی حکومتوں کی یہ جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں سستی کہہ لیں، نااہلی کہہ لیں،
اور اگر آج یہ کام اچھا ہو رہا ہے، میں آپ کو ایک بات ایز فوڈ منسٹر نہیں بتانا چاہ رہا، ایز پاکستانی بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی حکومت ایسی نہیں ہوتی جو سمجھتی ہے کہ میرے حصے میں بدنامی آئے. ہر آدمی، ہر حکومت، ہر حکمران یہ چاہتا ہے کہ میری بڑی واہ واہ ہو پورے ملک میں، لوگ کہیں جی اس سے بہتر حکومت نہیں تھی، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوگا. ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا. ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا. جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، دیکھیں گورنمنٹ کی مداخلت، حکومتوں کی امداد کے بغیر ایگریکلچر سیکٹر، اور جہاں پر چھوٹی ملکیت ہو، چھوٹے کاشتکار ہو، وہاں پر حکومتوں کو مداخلت کرنی پڑتی ہے. صحیح. ہم نے ویٹ سپورٹ دی، اس کی سپورٹ پرائس دی، ہم نے کاٹن کی انٹرونشن پرائس دی، ہم نے شوگر کین کی سپورٹ پرائس دی. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا. آج ہمیں داد دینی چاہیے کہ وزیر اعظم صاحب نے اور چیف آف دی آرمی سٹاف نے، میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتا رہا ہوں، اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا، اللہ کرے ہو جائے، خدا کرے یہ منصوبہ کامیاب ہو جائے، ہم نیک نیتی سے اس کے اوپر کام کریں، جہاں فشانی سے اس کے اوپر کام کریں. کوئی بھی حکومت ہو، چاہے ہم ہوں چاہے ہمارے بعد آنے والی حکومت ہو، میں آپ کو بڑے چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ 1 سال 1.5 سال کے اندر اندر آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں.